اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہربلسٹ محمد مدثر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ موضوع بہت اہم ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اس کی کچھ ریزنز یہ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ کچھ چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری زندگی کی کمپلیکیشن مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو آج جس مرض پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ اسپیشلی خواتین کے لیے بات کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم مردوں کی اس مرض کے حوالے سے جو مردوں کے مسائل تھے وہ ہم بالکل ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس پہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی، بہت وائرل ہوئی، لوگوں نے بہت پسند کیا، اپریشیٹ کیا۔ اور اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ فیمیلز پہ ہے کہ ہمارے جو فیمیلز ہیں، پاکستان کی خواتین ہیں، ان پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ان کی زندگیاں کس طرح مسائل کا شکار ہیں، اور وہ در بدر جا رہی ہیں مختلف ہاسپٹلز میں، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے لیکن آج تک ان کو کوئی ٹریٹمنٹ ملا ہی نہیں۔ تو اس پہ ہم بات کرنے سے پہلے اس مرض کی ہم نے اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے، اس میں 4 چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ مرض ہوتا کیا ہے، اس کے بعد اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں کہ کس وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے، اور تیسرا اس کی سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں کہ کون سی ایسی علامتیں ہیں جو آپ کے اندر چل رہی ہیں لیکن آپ کو پتہ تو ہوتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ چوتھا اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو ہم بڑی ہی عام فہم زبان میں بات کریں گے، اردو کو زیادہ یوز کریں گے کیونکہ ہر طرح کا ویور ہے، دیکھنے والا ہے، اسے کسی کو اردو انگلش نہیں آتی، زیادہ ٹرم ضرور یوز ہوں گی جو میڈیکل ٹرمز ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کو اردو میں بھی ڈیفائن کریں گے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کا آپ کو تعارف بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے نیسیریا گنوریا کے حوالے سے۔ بیسیکلی گنوریا ایک ڈیزیز ہے جس کو سوزاک کہا جاتا ہے۔ سوزاک ایک ایسا مرض ہے جو ہماری نسل کو اندر ہی اندر سے کھا رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ پتہ نہیں ہے لوگوں کو، اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، آج ہم اس کی اویئرنیس بھی دے رہے ہیں۔ سوزاک سٹارٹ ہو رہا ہے جی 1887، اس میں البرٹ نیسر کے نام سے ایک سائنسدان تھا، اس نے اس کو انوینٹ کیا 1887 میں، اور تب سے لے کے امریکہ اور یورپ میں آج تک اس کی تحقیق چل رہی ہے۔ آج تک وہ قوم اس پہ تحقیق کر رہی ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اس کی جو بھی کمپلیکیشنز ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اس کو بالکل کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ جس طرح آج کل کرونا ہے تو اس کو بھی ہم کچھ نہیں سمجھ رہے، اسی طرح یہ بھی ایک بیکٹیریا ہے اور یہ بہت خطرناک بیکٹیریا ہماری زندگیوں میں شامل ہے۔ 1887 کے بعد سے لے کے آج تک تحقیق تو بہت ہوئی، لیکن جس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو سمٹمز ہیں، وہ شاید ڈاکٹرز حضرات بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہے وہ اس کو بتانا نہیں چاہتے۔ تو آج ہم ان کو کھل کے ڈسکس کریں گے۔ تو پہلا فیز ہے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں۔ جو نیسیریا ہے وہ بیسیکلی عورت سے مرد میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جب عورت کو مینسز آئے ہوتے ہیں اس دوران اگر ملاپ کر لیا جائے تو اس میں یہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہو کے مرد میں چلا جاتا ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ انفیکٹ کرتا ہے۔ وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں عورتوں کی طرف۔ جب ایک مرد انفیکٹ ہوتا ہے تو پھر وہی مرد اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو انفیکٹ کر دیتا ہے دوبارہ، یعنی کہ وہ ٹرانسمیشن جو ہوگی اس کی وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے، اور پھر عورت اس مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک خاموش قاتل بن گیا۔ خاموش قاتل کس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ ڈیفرنٹ جگہ سے آپ ڈائگنوز کروا اپنی بیماری کو، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس میں اب ہم آتے ہیں سمٹمز کی طرف۔ سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں۔ اب آپ نے غور سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اینڈ تک، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ واقعی یہ چیزیں آپ کے اندر چل رہی ہیں نہیں چل رہی۔ اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا، عورت کو وہ یوریتھرا میں انفیکشن ہوتا ہے، جس طرح مرد حضرات کو ہوتا ہے۔ یوریتھرا کے انفیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے یورین، جب آپ یورینیٹ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، تو اس میں جلن ہوتی ہے، تیز جلن ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کیا ہو رہا ہے۔ اس میں اب اس کے ساتھ یہی بیکٹیریا آپ کی جو آپ کا ایریا ہے، واجائنل ایریا، اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس میں جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ وہاں پہ آپ کو پی آئی ڈیز دیتا ہے۔ پی آئی ڈیز کہتے ہیں پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز۔ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کیا ہیں؟ اس میں آپ کی یوٹرس، فلاپین ٹیوب، سروکس، وہ 3 چیزوں کو پہلے افیکٹ کرتا ہے۔ ان 3 چیزوں کو انفیکٹ کیسے کرتا ہے؟ اس پہ انفیکشن لے آتا ہے۔ انفیکشن کہتے ہیں سوزش کو، جس طرح عموماً آپ نے سنا ہوگا جی، ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو سوزش بتائی جاتی ہے۔ تو جب آپ کی جو یوٹرس ہے، بچہ دانی ہے، اس پہ زخم بن جاتے ہیں، انفیکشن ہو جاتی ہے، تو وہ چیز جو ہے نا، اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ سمجھیں۔ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس کی کمپلیکیشنز یہ ہیں کہ سب سے پہلے انفرٹیلٹی آ جاتی ہے۔ انفرٹیلٹی ہے کہ آپ کا یعنی بانجھ پن، بچہ پیدا نہیں ہو رہا۔
اب اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو سپرم ہوتا ہے نا، مرد کا سپرم، وہ ایگ سے فرٹائل نہیں ہونے دیتا. یہ جو بیکٹیریا ہے یہ ایگ سے فرٹائل مطلب کہ اس کو ملا کے نہیں کرنے دیتا. اگر غلطی سے ہو بھی جاتا ہے تو پھر آگے کیا کرتا ہے وہ سنیں. فلاپین ٹیوب بالکل تباہ ہو چکی ہے، یوٹرس پہ انفیکشن ہے، سروکس پہ انفیکشن ہے. اب فلاپین ٹیوب میں ایگ نے اور سپرم نے فرٹیلائز ہونا ہوتا ہے. جب وہ فرٹیلائز ہو جاتا ہے وہاں پہ، اگر غلطی سے ہو جائے، پہلے تو ہونے نہیں دیتا، اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی بیبی کی گروتھ ہے وہ وہیں سے امپلانٹ ہونی شروع ہوتی ہے، وہیں پہ امپلانٹ ہو جاتا ہے. امپلانٹ کہتے ہیں کہ وہ یوٹرس میں جا کے امپلانٹ ہونا ہوتا ہے آپ کی بچے دانی میں، لیکن وہ فلاپین ٹیوب میں رہ جاتا ہے، وہیں پہ امپلانٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہے. تو کچھ ہی مہینوں بعد، 1 سے 2 مہینے بعد، وہ پریگنینسی جو ہے نا وہ آپ کی مس کیریج ہو جاتا ہے. مس کیریج ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی بلیڈنگ شروع ہوگی، وہ کہانی ختم ہوگی. اب آپ پریشان ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز اسی میں آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکٹوپک پریگنینسی. ٹھیک ہے جی، جو کہ آپ کو ہو رہی ہے لیکن آپ کو سم ٹائم اس میں جو آپ کی فلاپین ٹیوب ہے وہ برسٹ کر جاتی ہے. برسٹ کرنے کا مراد ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے. 2 فلاپین ٹیوب ہوتی ہیں، ایک ضائع ہو جاتی ہے. اب اس میں ہوتا کیا، بلیڈنگ چل رہی ہے. اب آپ بلیڈنگ کا بھی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، نہیں پتہ چل رہا بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. اس کے بعد آتے ہیں کہ یہی بیکٹیریا آپ کی اووریز میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے سسٹ پیدا کرتا ہے. اور اس میں سسٹ پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پریگنینسی نہیں ہوتی، وہ مسائل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد انفرٹیلٹی کی بات ہو گئی ہے، بلوٹس انفیکشن بھی ہو گیا. اب آگے جو ہے نا، آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ آگے کیا ہو رہا ہے. آگے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ساتھ ہی وجائنل ڈسچارج شروع ہوتا ہے. وجائنل ڈسچارج کہتے ہیں لیکوریا کو، جیسے سب کو پتہ ہے کہ لیکوریا کیا چیز ہے، عورتوں کو پتہ ہوتا ہے. وہ چل رہنا شروع ہوتا ہے، اس سے پھر ویکنس بھی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو اس کی علامتیں ہیں، یہ آپ کو ساری علامتیں بتائی جا رہی ہیں. اس کے بعد علامتیں یہ ہیں کہ عورت کے جو کمر کا نچلا حصہ ہوتا ہے اس میں شدید درد ہوتا ہے. اب وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں ہو رہا ہے. جوڑوں میں درد شروع ہوتا ہے، آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. جوڑوں میں درد کے بعد اگلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گلا انفیکٹ ہو جاتا ہے. گلے کا اکثر خراب رہنا، آپ پریشان ہیں، پتہ نہیں کیوں خراب ہے، آپ گلے کی دوائی لیتے رہتے ہیں. پھر یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ آپ ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد پخانے والی جگہ پہ، جہاں پخانہ سٹور ہوتا ہے، وہاں پہ یہ بیکٹیریا پہنچتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد یہ ریکٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور سٹول پاسنگ کے دوران جب آپ پخانہ کرتے ہیں اس دوران آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کی جو یوریتھرا ہے، پیشاب والی نالی ہے، اس میں زخم بن جاتے ہیں، انفیکشن ہو جاتی ہے، اور آپ یورینیٹ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ پیشاب جل کے آ رہا ہوتا ہے، تکلیف سے آتا ہے، اور رکاوٹ ہو جاتی ہے، رک کے آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو آئی لڈز ہیں، آنکھیں ہیں، آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں، وہاں تک پہنچتا ہے. وہاں تک پہنچنے کے بعد یہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کو یا دھندلا کر دیتا ہے، یا آنکھوں میں پین ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، یا آپ رات کی ڈرائیونگ نہیں کر پاتی، یا پھر جو ہے نا موبائل دیکھتی ہیں تو وہ دھندلا فیل ہوتا ہے، آنکھوں کا دھندلا پن. اس کے بعد آپ کا گلا بھی آ گیا، آنکھیں بھی آ گئی، ریکٹم بھی ہو گیا. اس کے بعد یوریتھرا ہے، اس کو بھی انفیکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساری جگہ پہ کیوں رہتا ہے کہ اس کو موئسٹ اور گرمی پسند ہے. جہاں پہ نمی ہوگی اور گرمی ہوگی وہ اس کو پسند ہے، اس کی رہنے کی جگہ ہے. بیکٹیریا ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے. اور اب یہ کرتا وہاں کیا ہے، وہاں اس کو سمجھ لیں کہ میوکس میمبرینز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے میوکس میمبرینز ہیں جو یہاں کی پروٹیکشن کے لیے ایک وال بنی ہے. جو کوئی بھی بیکٹیریا وائرس آپ کی باڈی میں آئے گا تو اس کو میوکس میمبرینز جو ہے نا وہ اس کو بچاتی ہیں. اچھا، اب وہ یہ بیکٹیریا میوکس میمبرینز کو کھا جاتا ہے، اس کی جو لیئر ہے اس کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کرتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو آپ کا اصل ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ہٹ کرتا ہے. پھر آپ کے یہ مسائل جو بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو بتایا ہے، دوبارہ نوٹ فرما لیں، آنکھوں کا دھندلا پن، گلا اکثر خراب رہنا، کچھ بھی ہونا گلے کے ساتھ. آپ اس کے بعد مطلب پخانہ کرتے ہوئے تکلیف ہونا، آپ کو جوڑوں کا درد، کمر کے نچلے حصے میں درد، ہپ بون جو ہوتی ہے، ہڈی ہوتی ہے، اس میں درد ہونا. اس کے بعد آپ کا یوریتھرا یعنی پیشاب والی نالی میں زخم ہو جانا، اس میں انفیکشن ہو جانا، اور آپ کو پیشاب صحیح سے نہ آنا. ہاں، اور اہم بات، آپ کے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے، ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، یہ بہت شدید رہتا ہے، اکثر درد رہتا ہے. اور پیٹ کا جو نچلا حصہ تھا، جس کو ہم تو پیلوک ایریا بولتے ہیں، یعنی جس کو عام زبان میں لوگ مثانہ بول دیتے ہیں، ناف کا نچلا حصہ، وہاں پہ درد شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ بھی اکثر پین رہتا ہے. یہ بھی اسی کی علامات ہیں. ویجائنل ڈسچارج آگے لیکوریا آگے وہ بھی رہتا ہے. اس کے بعد جب بھی آپ الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ سوزش ہے، آپ کو دوائیاں دے کے، اینٹی بائیوٹک دے کے چلتا کرتے ہیں، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. آپ خود حیران ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اتنے سال گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے، اور ہم کوئی میڈیسن اثر ہی نہیں کر رہی.
پھر کچھ لوگ جنات کی طرف چلے جاتے ہیں، جو پیروں کی طرف جاتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اس کو مطلب کوئی اور مسئلہ ہے، سایہ ہے، نسل ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آپ کی وہ جو ٹاپک تھا پی آئی ڈیز کا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پی آئی ڈیز کہتے ہیں کہ مطلب وہ جو آپ کے مسائل تھے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ انفیکشن یوٹرس پہ بھی ہر چیز پہ وہ بھی ہو گیا، بچہ بھی نہیں ہو رہا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کو کہ بیبی بھی نہیں ہو رہا، اگر ہو گیا تو مس کیریج ہو گیا، پھر پریشانی، اور دن بدن دیر بدن عورت لاغر ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے کروا رہا ہے ٹریٹمنٹ۔ مثال کے طور پہ آپ پہلے اگر آپ کو گلے کا مسئلہ ہے تو آپ نے گلے والے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا گلے کا آپ نے علاج شروع کروا دینا ہے، لیکن گلا ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کی آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا، وہاں آپ نے چیک کروانا ہے، آنکھیں کا مسئلہ ہے، آنکھوں مطلب اس کا ٹریٹمنٹ ہی چل رہا ہے، ادھر سے آپ کے جوڑوں میں بھی درد ہو رہا ہے، پھر آپ جوڑوں کے درد کی دوائی بھی کھا رہی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی کمر درد ہے اس کی دوائی الگ سے کھا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، پیشاب میں جلن ہے اس کی دوائی الگ سے کھا رہی ہیں، اور یہ جو انفیکشن بتایا جا رہا ہے اس کی دوائی الگ سے کھا رہی ہیں، ہر چیز کی میڈیسن تو کھا رہی ہیں، لیکن اب اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایک مطلب عورت اور اس میں مجھے اتنے مسائل، اتنے مرض ہیں، آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ اصل بیسک چیز پیچھے کیا ہے؟ ایک بیکٹیریا، چھوٹا سا ننھا سا، جس نے آپ کی پوری زندگی تباہ کر چھوڑی ہے، پوری زندگی آپ کی مطلب تکلیف میں گزر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ علاج ان چیزوں کا کروا رہے ہوتے ہیں، آپ کا ذہن اس طرف کیوں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں، کسی نے آج تک آپ کو بتایا نہیں کہ اصل مرض کیا ہے۔ اصل مرض یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ کی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ آپ کبھی بھی مطلب اولاد پیدا کرنے کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ فلوپین ٹیوب پھٹ جاتی ہیں، دونوں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آپ ساری زندگی کے لیے بانجھ ہو کے آپ کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ بانجھ ہو گئی۔ اصل یہ چیز ہے۔ اب اس کا ٹریٹمنٹ آپ کیا لے رہے ہیں؟ اینٹی بایوٹک کو جب تک کھاتے ہیں، اور اینٹی بایوٹک کیا کرتا ہے؟ اینٹی بایوٹک ہماری ریسرچ کے مطابق اس کو سلا دیتا ہے، اس کو سلیپنگ موڈ میں دے دیتا ہے، چلا جاتا ہے، سو جاتا ہے، پھر جب اس کو دوبارہ وہ والا ماحول ملتا ہے پھر یہ گرو کرتا ہے۔ اور ہر بندے کا اپنا امیون سسٹم ہے، یہ بیسیکلی کہانی امیون سسٹم کی ہے۔ امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ امیون سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی وائرس اور بیکٹیریا آپ کی باڈی میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں لڑنے کے لیے جو کیا کہتے ہیں اینٹی باڈیز بنتی ہیں، وہ اینٹی باڈیز اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اینٹیجن کو اس کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی کہ آپ کو بچا لیتی ہیں، لیکن یہ امیون سسٹم ختم کر دیتا ہے۔ اور لاسٹ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایچ آئی وی ایڈز کا جو مریض، اس سے اگر کوئی بھی کانٹیکٹ آپ کا ہو جاتا ہے، یعنی کھانا پینا، اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ اس طرح کا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً آپ کو پکڑ سکتا ہے، آپ اس کا شکار ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کی امیونٹی اس قدر لو لیول پہ چلی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم ایچ آئی وی کا مریض جو ہے نا وہ آپ کو اپنے اس گروپ میں شامل کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی اس مرض میں سب سے یہ جو مرض ہوتا ہے گنوریا فضاق، یہ سب سے پہلے عورت اور مرد دونوں کو انفرٹائل کرتا ہے۔ انفرٹائل مین کہ ان میں بانجھ پن پیدا کرتا ہے، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا مطلب میں نے آپ کو ریزنز بھی بتا دی اور اس کی سمٹمز بھی بتا دی ہیں۔ سمٹم بتانے کے بعد اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف۔ تو ٹریٹمنٹ اس کا آپ جو بھی لے رہے ہیں وہ آپ کو پتا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ہم نے ریسرچ کی ہے 10 سال۔ اس ریسرچ میں ہم نے اس کی بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم نے میڈیسن تیار کی ہیں، ہربل میڈیسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو بالکل اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ ہمارے سے علاج کروانا چاہیں کروائیں، لیکن اب ہم نے آپ کو یہ وے دے دیا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا، اب ہم سے کروانا چاہیں تو موسٹ ویلکم، اگر آپ کہیں اور جانا چاہیں تو آپ اگر میں یہ ساری علامات آپ میں موجود ہیں تو پھر اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جا کے بولیں کہ جی میرا گنوریا جو ہے نا پازیٹیو ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کے لیے جو بھی میڈیسن آپ کو درکار ہے وہ لیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس طرح بھٹکتی رہیں گی میڈیسن کھاتی رہیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے جو نمبرز ہیں وہ اسکرین پہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ کال کریں، آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ مطلب بہت فرینڈلی ماحول میں سارا مطلب آپ کو بتایا جائے گا، جو بھی آپ پوچھیں گی، اور اس پہ ٹریٹمنٹ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ آپ جہاں بھی ہیں پورے پاکستان میں اپنی میڈیسن بھی منگوا سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس ٹاپک کو ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اور آخر میں یہی کہیں گے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس مسئلے کو لے کے اگر آپ پریشان ہیں تو بالکل پریشان نہ ہو، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ دیں گے۔ اور ہمارا 3 منتھ ٹریٹمنٹ ہے، آپ کو بتاتا چلوں، اکثر لوگ پھر کامنٹ کرتے ہیں
کامنٹ باکس میں کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ کتنا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 منتھ ٹریٹمنٹ ہے، اور ہم 3 منتھ میں اس بیکٹیریا کو بالکل کل کر دیتے ہیں، آپ کی باڈی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور یہ آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ اگر آپ اس سے مطمئن ہیں ہماری باتوں سے تو آپ اس کو مزید شیئر کریں ہماری اس پوسٹ کو، تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور ان کے لیے ان کا بھلا ہو۔ یہ ہم درد دل رکھتے ہیں انسانیت کے لیے، اس لیے ہم نے یہ چیز آج آپ کو مینشن کی ہے۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات کہ یہی مرض جو ہے یہ آپ میں تو ہے، اگر پریگننسی ہو جاتی ہے اور سم ٹائم بیبی بھی ہو جاتا ہے، ڈلیوری ہو جاتی ہے، تو بچے میں یہ چیز کنورٹ ہوتی ہے۔ اور بچے کا بتا دیں، بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے بعد اس کی آنکھوں سے پیپ آ رہی ہوتی ہے، اور آپ آنکھوں سے پیپ آنا، اور جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کا مسئلہ، پلس اس کی آنکھوں کا مسئلہ یا گلے کا مسئلہ، یہ 3 پرابلم بچے میں بھی کنورٹ ہونے کے چانسز ہیں۔ اس لیے بالکل رسک نہ لیں، اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ اگر بیبی ہو بھی جائے تو یہ ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔